یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ النحل کی آیت نمبر 45 تا 50 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم۔ أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ سو کیا یہ لوگ نڈر ہو گئے جو برے فریب کرتے ہیں اس سے کہ دھنسا دیے جائیں اللہ ان کو زمین میں، یا آ پہنچے ان پر عذاب جہاں سے انہیں خبر بھی نہ ہو، یا اللہ انہیں پکڑ لے چلتے پھرتے سو وہ عاجز نہیں کر سکتے، یا پکڑے ان کو ڈرا لینے کے بعد سو تمہارا رب رحم دل بھی ہے اور شفقت کرنے والا ہے۔ کیا نہیں دیکھتے وہ کہ اللہ نے پیدا کی کوئی چیز کہ ڈھلتے سائے اس کے داہنی طرف اور بائیں طرف سجدہ کرتے ہوئے اللہ کو، اور وہ عاجزی کرتے ہیں، اور اللہ کو سجدہ کرتا ہے جو آسمان میں ہے اور جو زمین میں ہے جانداروں میں سے، اور فرشتے تکبر نہیں کرتے، ڈر رکھتے ہیں اپنے رب کا جو ان پر بالادست ہے، اور جو انہیں حکم ملتا ہے وہ کرتے ہیں۔ مذکورہ آیات میں سے ابتدائی آیت میں ان لوگوں کو مخاطب کیا گیا کہ جو دین حق کے آ جانے کے بعد اور واضح ہو جانے کے بعد اس کے خلاف، اس کو باطل کرنے کے لیے اس کا انکار کرتے ہیں اور اس کے اندر اعتراضات اور شبہات پیدا کرتے ہیں تاکہ خود بھی گمراہ ہوں اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ اس بات سے کیا نڈر ہو گئے ہیں یا بے فکر ہو گئے ہیں کہ آخرت کا عذاب تو ان کے لیے ہے ہی، اللہ تبارک و تعالی انہیں اس دنیا کے اندر بھی پکڑ لے، عذاب کے اندر انہیں مبتلا کر دے۔ اس کی صورت یہ فرمائی گئی کہ یا تو تم زمین کے اندر دھنسا دیے جاؤ، یا اللہ کسی اور راستے سے تمہیں عذاب میں مبتلا کرے جہاں سے تمہارا وہم اور گمان بھی نہ ہو، یا یہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں چلتے پھرتے کسی عذاب کے اندر اور کسی بڑی مصیبت کے اندر پکڑ لے، جیسے کوئی حادثہ یا جان لیوا بیماری آ جائے، یا کسی اونچی جگہ سے گر کر مر جائیں، یا کسی اور چیز سے ٹکرا کر ہلاک ہو جائیں۔ عذاب کی یہ صورت بھی ہو سکتی ہے کہ دفعتاً تو عذاب نہ آئے
مگر مال، صحت اور تندرستی اور اسباب راحت و سکون اس کے اندر کمی آ جائے اور یہ سب کچھ گھٹتا چلا جائے، اس طرح گھٹاتے گھٹاتے ان کا خاتمہ ہو جائے۔ یہ صورتیں فرمائی گئیں کہ ان کے اوپر واقع ہوئی تھیں، بعض دفعہ مصائب کی شکل میں اور بعض دفعہ شکست اور ذلت کی صورت میں ان کے اوپر یہ چیزیں ظاہر ہوئی تھیں۔ تو ان عذابات کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہارے اوپر یہ چیزیں آ سکتی ہیں اور تم اس کی طرف غور کیوں نہیں کرتے۔ اور ان عذابات کے بیان کرنے کے بعد آخر میں فرمایا فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ الرحیم، تمہارا رب شفقت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے، یعنی شفقت اور رحم کے حوالے سے تمہیں ایسے عذابات کے اندر فی الحال مبتلا نہیں کیا، لیکن اس کی اطلاع اور تنبیہ تمہیں کی جا رہی ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ایک شفقت ہے اور رحمت ہے کہ عذاب کے اندر تو گرفتار نہیں کیا، لیکن اس کی اطلاع اور تنبیہ جو ہے وہ کر دی، تاکہ مشرکین اور منکرین جو اپنے اعمال اور افعال کر رہے ہیں دین اسلام کی مخالفت میں، اس سے وہ اپنے آپ کو باز رکھ لیں۔ اگلی آیت میں فرمایا گیا کہ زمین و آسمان کے اندر جو کچھ بھی ہے یہ اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ اور سورہ بنی اسرائیل پارہ نمبر 15 کے اندر بھی یہ فرمایا گیا کہ ساتوں آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب کچھ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، لیکن اے انسان تم ان کی تسبیح کے انداز کو سمجھ نہیں سکتے۔ اللہ رب العزت نے ہر ایک کے لیے اپنی تسبیح کا ایک طریقہ مقرر فرما دیا ہے اور وہ اسی انداز میں اللہ کی تسبیح بیان کرتا رہتا ہے۔ آیت میں فرمایا گیا کہ سایوں کا گھٹنا اور بڑھنا دراصل سورج کے چلنے کے ساتھ ہے، اور سورج کو یہ لوگ عبادت کیا کرتے تھے، اس کو سجدہ کیا کرتے تھے۔ فرمایا اللہ رب العزت کی طرف سے ہے یہ حکم کہ سائے گھٹتے بھی ہیں، بڑھتے بھی ہیں، دائیں طرف ہو جاتے ہیں، بائیں طرف ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی حکمت اور مشیت ہے۔ اور جن فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں اور اللہ کے ساتھ انہیں شریک کرتے ہیں، وہ اللہ کے حکم کو ماننے سے تکبر نہیں کرتے، انکار نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت نے ان کے ذمے جو کام لگائے ہیں وہ ان کاموں کے اندر لگے رہتے ہیں اور اس سے روگردانی نہیں کرتے ہیں۔ مراد ان سے یہ فرمایا گیا کہ یہ چیزیں سورج، چاند اور ستارے اور فرشتے یہ اللہ کی مخلوق ہیں، اور اللہ رب العزت نے انہیں پیدا فرمایا ہے، انہیں پیدا کیا ہے۔ تو یہ لوگ یہ چیزیں اللہ رب العزت کی عبادت میں، تسبیح میں لگی رہتی ہیں، اللہ کے حکم سے روگردانی نہیں کرتی۔ تو اے انسان تم تو اشرف المخلوقات ہو، تمہاری طرف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا گیا اور دین اور شریعت جیسے احکامات تمہیں دیے گئے، اور تم جو ہے وہ ان چیزوں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہو جس کی تمہارے پاس کوئی سند اور دلیل بھی نہیں ہے۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ دنیا کے مختلف عذابات کے کیا مقاصد بیان کیے گئے ہیں۔ مذکورہ آیات میں مختلف جو عذابات کی اقسام بیان فرمائے، یعنی یا تو زمین میں دھسا دیے جاؤ، یا چلتے پھرتے اللہ تمہیں پکڑ لے، یا تمہارے اوپر کوئی ایسی مصیبت اور آفت آ جائے جان لیوا، یا تمہاری صحت اور تندرستی چلی جائے، یا اور کس قسم کا عذاب آ جائے، تمہارا اسباب راحت اور سکون جو ہے وہ کم ہو جائیں اور گھٹ جائیں اور تم شکست اور ذلت اور رسوائی کے اندر مبتلا ہو جاؤ۔ فرمایا کہ یہ دنیا کے عذابات دراصل اللہ رب العزت کی طرف سے بطور تنبیہ کے ہوا کرتے ہیں، اور اگر یہ عذابات کی شکل آ بھی جائے تو بھی اگر پوری قوم تباہ اور برباد نہیں ہوتی، یا انفرادی طور پر بھی عذاب کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں لیکن اس کے اندر ان کی موت واقع نہیں ہوتی، تو یہ عذاب ان کے لیے، یہ مصیبت ان کے لیے ایک تنبیہ کا باعث ہو جاتے ہیں۔ جیسے قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ خشکی اور تری میں جو بھی فساد ہوتا ہے وہ انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے، اور بہت سوں کو تو اللہ رب العزت، یعنی بہت سے گناہوں کو تو اللہ رب العزت ویسے ہی معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک اور آیت میں فرمایا کہ جو کوئی بھی تمہارے پر مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اعمال کی وجہ سے آتی ہے، اور اللہ بہت سے تمہارے برے اعمال کو ویسے ہی معاف کر دیتا ہے۔
تو یہ فرما دیا گیا کہ یہ دنیا کی مختلف تنبیہات دراصل شفقت اور رحمت کی راہ سے اللہ رب العزت تمہارے اوپر بھیجتے ہیں۔ یہ تنبیہات تمہارے لیے ایک مہلت کے طور پر ہوتی ہیں کہ ان کے اندر مبتلا ہو کر اللہ رب العزت کی طرف سے رجوع کیا جائے اور اپنے برے اعمال کو چھوڑ دیا جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔